بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10 عورتیں جہنم میں ضرور جائیں گی، بے شک ان کی کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ فرمایا، البتہ جو عورت اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہ چھپاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاوند کے احسان کی ناشکری کرتی ہے، اور اگر ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو، پھر وہ آپ میں کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورتوں کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی، تو وہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دن خطبہ فرما رہے تھے۔ خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی عورت شوہر کی نافرمان بیوی۔ شوہر کی نافرمانی اللہ کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا، نافرمان بیوی کو نہ دنیا میں سکون ملے گا اور نہ ہی آخرت میں سکون ملے گا۔ شوہر کی خدمت عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ شوہر کی فرما برداری عورت کے لیے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو جنت کی حوریں عورت کو کہتی ہیں، اللہ کے نیک بندے کو نہ ستانا، یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، یہ ہماری امانت ہے تیرے پاس، تو کیوں اسے ستا رہی ہے؟ فرمایا، دوسری بے پردہ عورت۔ بے پردہ عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ آج جو لڑکیاں کہتی ہیں پردے کا کیا، ہمارا دل تو پاک ہے، لیکن تمہارا دل کتنا بھی پاک ہو جائے، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ چڑھتا ہے، ہر قیمتی چیز پر غلاف چڑھتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز ہمیشہ پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ ناظرین، اگر آپ سب خواتین بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو پھر حیا کے دامن میں چھپ جاؤ
اور پردے کی پابندی بن جاؤ۔ جب تم پردے کے اندر چھپ جاؤ گے تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی۔ دنیا تو دنیا رہی، اللہ کے نظروں میں بھی تمہارا مقام بڑھ جائے گا، عزت بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو قیمتی کہا ہے تو قیمتی ہے، لیکن اگر تم پردے میں رہی۔ فرمایا تیسری عورت وہ جو تیز زبان چلانے والی ہے، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت۔ چوتھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے موت مانگنے والی عورت۔ پانچویں دین کا مذاق اڑانے والی عورت۔ چھٹی چغل خور عورت، جو یہاں کی سنتی ہے وہاں لگاتی ہے، اور وہاں کی سنتی ہے اور یہاں لگاتی ہے۔ فرمایا ساتویں عورت احسان جتلانے والی، آٹھویں غیبت کرنے والی، نویں بال کھول کر چلنے والی عورت، دسویں بغیر کسی ضرورت کے صرف نمائش کے لیے خود کو مردوں کے سامنے دکھانے والی، بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ یہ 10 عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہو تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گے۔ خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں، اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔